اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم اور مرزا محمد علی جہلمی کے جھوٹ، اس حوالے سے آج قسط نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے میں 2 قسطوں کے اندر مرزا محمد علی سے 2 مطالبے کر چکا ہوں، لیکن کہیں سے کسی آدمی نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے برا بلا تو کہا، خراب زبان بھی استعمال کی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ثبوت ہے کہ آدمی جب لاجواب ہوتا ہے تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی اپنی کمزوری گالیوں کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی دلائل کے میدان میں الحمدللہ مضبوط ہو، وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا۔ گالی وہ لوگ دیتے ہیں جو دین اسلام سے دور ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ کے اندر اپنے ساتھیوں سے کہا، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں تمہارے لیے یہ چیز ناپسند کرتا ہوں کہ تم لوگ گالی دینے والے ہو جاؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے لوگوں کو روکا، ان کی مذمت کی۔ تو دلیل کا جواب دلیل کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ گندی زبان کے اندر۔ میں نے پہلا مطالبہ مرزا محمد علی سے یہ کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ 5 لوگ سندھ سے آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، مسلمان ہو کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ نے 3 کتابوں کے نام لیے، تاریخ یعقوبی، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق۔ کہ ان تینوں کتابوں کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ اس میں محمد بن قاسم کا نام آیا ہے، تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں تو تاریخ یہ بھی تو سنیں نا۔ تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر کی، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 5 صحابہ آئے ہیں نبی اسلام کے۔ لیکن میں نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ آپ مجھے وہ واقعہ دکھائیں، کس جگہ پر موجود ہے۔ کسی آدمی نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف برا بلا کہا ہے، کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ یہ ثبوت ہے کہ مرزا محمد علی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ اور پھر میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جب یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ہیں اور نماز نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی آدمی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ دکھا دے تاریخ کی کتابوں کے اندر، لیکن کسی نے نہیں دکھایا، صرف گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ دلیل کے میدان میں لاجواب ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ الحمدللہ ہم نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی، کیونکہ اہل حدیث اہل حق ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، اور جس کے پاس دلائل ہوں وہ کبھی خراب زبان استعمال نہیں کرے گا۔ یہ 2 قرض میرے مرزا محمد علی پر ہیں، اور آج تیسرا قرض میں مرزا محمد علی پر چڑھا رہا ہوں، اور اس سے چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے یہ جواب دے۔ اپنے کلپ کے اندر اس نے کہا ہے کہ اہل بیت اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی۔ وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی۔
تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں, سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھنے میں, تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا. میں پھر مرزا محمد علی سے کہوں گا کہ مجھے کسی ایک تاریخ کی کتاب سے یہ حوالہ دکھا دے. نام میں لیتا ہوں ان کتابوں کے, تاریخ تبری ہے, البدایہ والنہایہ ہے, المنتظم ہے ابن جوزی کی, تاریخ ابن خلدون ہے, الکامل ابن اسیر کی ہے, الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی ہے, اور تاریخ خلیفہ بن خیاط. یہ مشہور تاریخ کی کتابیں ہیں. کسی ایک کتاب میں سے مجھے یہ حوالہ دکھا دے. سند کی بات تو بعد میں ہوگی, مجھے پہلے یہ چیز دکھا دے. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرزا محمد علی لاجواب ہے. وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے, اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ مقلد بن چکے ہیں. کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ اس سے پوچھے کہ مرزا صاحب آپ یہ بات کہاں سے پیش کر رہے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے. دیکھیں, تقلید اسی چیز کا نام ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لیں. دلیل سے ماننا اور قبول کرنا یہ تقلید نہیں. تو مرزا محمد علی سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ چیز کسی بھی تاریخ کی کتاب سے مجھے دکھا دے. اس کے بعد مرزا محمد علی نے بات کہی کہ آپ سندھیوں سے جا کر پوچھیں محمد بن قاسم کے بارے میں, سندھیوں کو پتا ہے وہ کیا کر کے گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ سندھ کے اندر سارے لوگ بحریہ نہیں, نہ قوم پرست ہیں. آج بھی سندھ کے اندر کروڑوں افراد الحمدللہ دین اسلام سے وابستہ ہیں, دین سے ان کی محبت ہے. اور میں ایسے علماء کے نام لینے جا رہا ہوں جو سندھی ہیں اور جنہوں نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی تعریف کی ہے. سب سے پہلے میرے سامنے موجود ہے سندھ کی تاریخ پر ایک قدیم کتاب جس کا نام ہے چچ نامہ, اسے فتح نامہ سندھ بھی کہتے ہیں. اس کتاب پر تحقیق کرنے والے عصر قریب کے اندر سندھ کے اندر تاریخ کے حوالے سے اور سندھی ادب کے حوالے سے سب سے بڑے محقق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب. انہوں نے اس کتاب پر اپنی تعلیقات لگائی ہیں اور انہوں نے جا بجا محمد بن قاسم کی تعریف کی ہے. یہ سندھ کے ایک انتہائی نامور محقق, انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 300 پر لکھا. اس کتاب کے اندر محمد بن قاسم کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ چیز محمد بن قاسم کے بلند اخلاق کے خلاف ہے. انہیں بلند اخلاق کا مالک کہا ہے. اور اسی کتاب کے اندر 360 نمبر صفحہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ محمد بن قاسم اپنی اہلیت اور لیاقت سبب نہ صرف اپنی عرب فوج میں مقبول تھے بلکہ اپنی رواداری, صلح اور انصاف والی پالیسی سے ملک میں مقامی حکمرانوں, آفیسرز اور عوام کو اپنا ہمدرد اور دوست بنا لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عرب فوج خواہ مقامی باشندے ان کے دست راست بن گئے. یہ ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب. اور انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر میں وہ سارے حوالے ان کی کتابوں سے پیش کروں گا, ان کی کتاب سے, کہ محمد بن قاسم پر جو الزام لگائے گئے ہیں کہ اس نے راجہ داہر کی بیوی سے نکاح کیا تھا یا اس کی 2 بیٹیوں کو لے کر وہ بغداد گیا تھا, اس قسم کے جو بھی اس پر الزامات ہیں محمد بن قاسم پر, یا اس کو گائے کی کھال میں سلائی کر کے یعنی کہ محمد بن قاسم کو روانہ کیا گیا تھا, یہ سارے الزامات ان کا رد ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب نے دلائل کے ساتھ کیا ہے, انتہائی مضبوط دلائل. انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر میں وہ حوالے پیش کروں گا. اس کے علاوہ ایک اور سندھی عالم ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم کی تعریف کی ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر میمن عبد المجید سندھی صاحب. ان کی کتاب ہے سندھی ثقافت پر اسلامی اثرات, اور اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حقائق صاف ظاہر ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ کے لیے رحمت بن کر آئے, اور ان کی آمد کی وجہ سے سندھ ہر طرف سرسبز و شاداب ہو چکی, ہر طرف سرسبز اور شاداب سندھ ہو گئی. یہ صفحہ نمبر ہے ان کا 21. اور اسی صفحے پر انہوں نے ہندوستان کے ایک مشہور یعنی کہ جو ہیں تاریخ دان مجمع دار,
ان کی کتاب ہے دا عرب انویژن آف انڈیا، صفحہ نمبر 45 سے انہوں نے ایک یعنی کہ جملہ لکھا ہے نقل کر کے کہ محمد بن قاسم ایک وفادار، ایماندار، نظم و نسق کے پابند اور لائق جنرل تھے۔ اور اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 23 وہ لکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر محمد بن قاسم کے آنے کی وجہ سے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور لوگ اسلام کے نور سے منور ہوئے اور اسلام کو سچا مذہب سمجھ کے انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ کتاب ہے ڈاکٹر میمن عبد المجید سندھی صاحب کی، یہ بھی سندھی ہیں اور محمد بن قاسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سندھ کی انتہائی ایک مستند تاریخ ہے، جنت السندھ، جس کے لکھنے والے ہیں رحیم داد خان مولائی شیدائی۔ اس کتاب کے اندر یہ صفحہ نمبر 97 میں کھولتا ہوں، جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قدرت نے محمد بن قاسم کو جو دل اور جگر عطا کیا تھا وہ فولاد کا تھا۔ وہ اپنے بلند خیالات اور مستحکم ارادوں سے اپنی لیاقت اور ان کی جو بہادری ہے اس کے جوہر ٹبکتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں گو کہ وہ فوجی اور سپاہی تھے مگر نہایت حلیم الطبع، شیرین زبان، مہربان تھے، اور چھوٹی عمر کے اندر ان کے اندر محبت سے وہ بات کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے ان کے اوصاف حمیدہ کی تعریف کرتے تھے۔ فوج میں جو بڑی عمر کے عملدار تھے جو ان کے ماتحت کام کرتے تھے، وہ ان سے بھی محمد بن قاسم انتہائی عزت اور مروت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے محمد بن قاسم ہر دل عزیز ہو چکے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 97 جنت و سندھ۔ اس کے بعد سندھ کے ایک اور بڑے عظیم محقق اور نقاد یہ ہیں قربان علی بگٹی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کئی جگہ پر محمد بن قاسم کی تعریف کی ہے اور قوم پرستوں کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ اس کے بعد سندھ کے ایک اور مصنف یہ ہیں محمد موسیٰ بھٹو۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم اور راجہ داہر پر۔ تو الحمدللہ کئی سندھی لوگوں نے محمد بن قاسم کی تعریف کی ہے۔ میں خود سندھی ہوں، یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کہ محمد بن قاسم پر جو بھی الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک الزام بھی ثابت نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر میں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب کے حوالے سے، ان کی تحقیق کے حوالے سے، جو سندھ کے مانے ہوئے محقق ہیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تاکہ جو زندہ رہے وہ حقیقت جان کر زندہ رہے، اور جیسے موت آئے تو وہ بھی حقیقت جان کر اس کے بعد مرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔